بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے فلسطین ایشو سے معاملہ بڑھتا اب بہت زیادہ پیچیدہ صورتحال شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسامہ علی صاحب نے جب یہ معاملہ ہوا تھا، جب یہ حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی پریڈکشن کر رکھی تھی کہ جنگیں جو ہیں آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں۔ پھر فلسطین کے اوپر اور اس جنگ کے غزہ کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ اب بڑھتی جو ہے یہ بہت سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور کائنڈ آف ورلڈ وار آپ کہہ لیں کہ ایسی صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتی جائے گی۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، اگر 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 250 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 166 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ یمن کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو رہے تھے، سیریا کو بھی دھمکیاں لگائی جا رہی تھیں۔ مین وائل انہوں نے سیریا کے اندر، شام کے اندر موجود ایرانی ملٹری ایڈوائزر اس کو ایئر سٹرائک کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا۔ اب اس کے اوپر تو پھر ظاہر ہے ایران کا معاملہ آ گیا، ایرانی ملٹری ایڈوائزر کی شہادت کا معاملہ آ گیا۔ تو کیا آگے ہونے جا رہا ہے؟ اسامہ علی صاحب سے پوچھیں گے۔ پاکستان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں، پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن انڈیا کے اندر ہم دیکھیں اگر تو الیکشن ہونا ہے، وہاں مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایمبیشیس ہیں۔ جب بھی انتخابات آتے ہیں تو انتخابات سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے ان کی ہندوتوا وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو تقویت پہنچے اور وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں بڑا لڑ رہا ہوں جی باقی دشمن ممالک یا پاکستان کے ساتھ۔ بھارت میں نئی دہلی میں گزشتہ روز ایک دھماکہ ہوا اسرائیلی سفارت خانے کے قریب۔ یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اسامہ علی صاحب سے جانتے ہیں۔ سر، اپ ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایسا صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا تھا اس وقت ہم نے پریڈکٹ کیا کہ پہلے یہ حماس انگیج ہوگی، جو جیسے ہوا معاملہ شام جی، اور اب شام پہ اٹیک تو وہ کافی دنوں سے کر ہی رہے تھے، لیکن ایران جتنا نکلنا چاہ رہا تھا اس سے اب نہیں نکل پائے گا، اور وہ پریڈکشن سچی ہوگی کہ شام کے بعد ایران انوالو ہوگا، اس کے بعد رشیا انوالو ہوگا۔ اب آپ قریب اس دن پہ پہنچ چکے ہیں۔ لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے، میں نے آبزرو کیا ہے آپ کے کمنٹس میں بھی، اور جب بھی ہم نے یہ پریڈکشنز وارز کے متعلق ہے نا، بالکل سیریس نہیں لے رہے۔ جیسے آپ ایک صبح اٹھے تھے اور آپ کو پتہ چلا تھا کہ کرونا ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے، اور اب آپ گھروں سے نہیں نکل سکتے، یاد ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ اور آپ لوگوں کو کبھی سوچا بھی تھا کہ ایسا ہوگا کہ کریانے کی دکان نہیں کھلے گی، فلانی دکان بند، یہ بند، وہ، مطلب سوچیں وہ کیسی نئی سوچ تھی۔ سیم ایز اٹ از آپ لوگوں کا یہی حشر ہونا ہے۔ ایک صبح آپ نے اٹھنا ہے، آپ کو پتہ چلنا ہے فلانا ملک جنگ میں آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، یہ ایک ایسے ٹپ 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 کرتی سیکوینس ہے۔ اور یہ اب آگے میکسیمم اس کا اینڈ 2031 میں ایک دفعہ شانت ہوگا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا گیپ لے کے ایک دفعہ تھوڑا سا 38-40 کے قریب پھر ہوگا۔ لیکن 31 تک اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ جنگیں نہیں ہونی، یہ دن ہے بس بونس کے جتنے گزار لیں آپ۔ آج کا گزر گیا، بہت اچھی بات ہے۔ کل صبح کہاں سے کیا ہو جانا ہے، کس نے انوالو ہو جانا ہے۔ اور یہ جو اسرائیل کے سفارت خانے کا دھماکہ ہے، یہ آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ سیکوینس کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ سرجیکل سٹرائک کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ واٹس ایور جو وہ سٹنٹ کرتے رہتے ہیں الیکشن کے، کیونکہ انڈیا کو تو کام ہی یہ آتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مدعا پاکستان کا۔ ہاں جی، اور وہ سیاست بھی اسی طریقے سے ان کی چل رہی ہے فی الحال۔ اور دوسرا، اسرائیل کے نیتن یاہو کے منہ پہ بھی دو ہی نام ہیں، ایران اور پاکستان۔ پھر جو پاکستانی عوام نے جو ابھی پچھلے دنوں پروٹیسٹ ہیلڈ کیے اور جتنا مظاہرہ کیا، ان کو ٹی وی پہ لیا حماس کو، اور ان کے وہ جو ہے لیڈر آپ کی کانفرنسز میں آئے، کراچی آئے، اور فون پہ بھی، اور اس پہ اسکائپ وغیرہ پہ بھی رہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جیسے یہ ٹھیکہ بھی آپ کا ہی ہے۔ اب دو ہی ملک اسرائیل کی ہٹ لسٹ پہ ہیں اگر اس کو کچھ بھی ہوتا ہے، ایران اور پاکستان۔ پاکستان کو وہ پہلے کنسیڈر کر رہا ہے، اور اب یہ جو انڈیا نے پورا ہم پہ بہانہ بنا کے جو بھی اس نے ڈرامہ کرنا تھا کر لیا۔ بہرحال یہ اپ کمنگ ٹائم میں صرف اتنی سی پریڈکشن ہے کہ خدا کے لیے گھر میں فرسٹ ایڈ والی ٹریننگز جاری رکھیں، گھر میں ایک شخص کو آنی چاہیے، ایسی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں۔ ویسے بھی تو سارا دن مذاق، فن،
مذاق رات اور فلانی رات، اور اتنے مطلب جیسے یہ قوم اتنی خوشحال اور خوشباش قوم ہے بھائی، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اس لیے اب یہ ساری فنی کامیڈی کے ویور زیادہ ہوتے ہیں. ہاں کامیڈی کی اور اختر لاوا کائنڈ آف ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. یہ تو ان کے مینٹل لیول ہے. لیکن اب بس کریں، آپ لوگوں نے گھر میں ایک بندہ ہر گھر میں فرسٹ ایڈ کا ماہر ہونا چاہیے. اناج ڈرائی اگلے سال سے تھوڑا بہت سٹاکس رکھیں، گندم چاول اور یہ چنے کی دالیں، اس طرح کے ڈرائی آئٹمس، کھجوریں خصوصاً. اور تھوڑے سے اپنے بجلی کے بغیر جو سولر سے یا اس سے دیکھیں کہ پانی اگر ختم ہو جائے، بجلی نہ ہو تو آپ لوگ کیا کریں گے. تھوڑی سی تیاری کر لیں. چلو اگر پاگل بھی ہوں تو یہ آپ لوگوں کے کہیں کام آ جائے گی اگر ایسا کچھ ہو گیا تو. ابھی تک کا اگر ریکارڈ جو پرسن آپ لوگوں سے مخاطب ہے اس کا 6 مہینے کی ویڈیوز نکالیں، بلکہ یہ کسی دن کریں کوشش کہ سارے کلپس نکال دیں تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ اب ان کو میری بات پہ یقین کرنا بنتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں. جب یہ جنگ شروع ہوئی، ورنہ آپ کو یاد ہے حماس اور اس کا ٹسل 2-4 دن میزائل ہوئے، سیز فائر ہوئی، ختم، بم بھی ختم ہو جاتے تھے. اس دفعہ کیسے؟ میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا اینڈ ہے، اسرائیل کو اینڈ تک جائے گا. کیوں؟ اس کے راہو کی ایک ایسی پوزیشن آ گئی ہے، اس کی مہادشا سمجھے راہو کی. یہ جب آتی ہے نا، بندہ کہتا ہے بس بلڈوز کر دو، کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہے، دماغ استعمال ہی نہیں کرتا، اڑا پوڑا برین ہوتا ہے. اور رویہ دیکھ لیں وہی نہیں ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا نتنیاہو نے کہ تو اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ بھئی یہ تو جس جنگ میں جا رہا ہے. اور ایران کو زبردستی گھسیٹا ہے اب انہوں نے، ان کا جو جنرل مار کے، جو مانا جاتا ہے کہ قاسم سلیمانی صاحب جو تھے ان کے پہلے جو مارے. آپ امریکہ جیسے ملک کے لیے دیکھیں، ایران کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایک بندہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ اس کو مارنے کے لیے انٹرنیشنل قوانین توڑ دیتا ہے. یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ ایران اس کو بدلہ لے گا، یہ پکی بات ہے. یہ ان کے کاغذوں میں یہ ہے ہی نہیں ایسی ڈپلومیسی. انہوں نے عراق میں حملے کیے تھے، آپ کو پتہ ہے، فوجی مارے تھے، اور اس نے ٹرمپ نے اس وقت چھپا لیے تھے وہ فوجی جو ہیں، وہ لاشیں جو ہیں وہ بتائی نہیں گئی تھی کہ کتنی ہوئی. اب بھی بارش ہوگی یمن سے، حوثی سائڈ سے، حزب اللہ سے، ادھر سے. ایک دفعہ آپ سے یہ بتا دیں، صرف ایران یہ اناؤنس کر دے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیک اسرائیل، اور حوثی جو پہلے ہی تیاریاں کر کے ماری پھر رہے ہیں، ڈرون آتے جاتے پانیوں میں، وہ پہلے ہی ریڈی بیٹھے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک وہ جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ اسرائیل کے اندر جو اپنی آبادی ہے وہ نہیں نکلے گی، وہ نہیں فلائی کرے گی. تو بس یہی رہ جائے گا نیتنیاہو اور اس کی فوجیں، ادھر سے حماس، اور وہ لوگ تو عوام ڈیڈیکیٹڈ ہے، چارجڈ ہے. ٹھیک. دوسرا امریکہ جو میرینز لے کے بیٹھا ہے، اس آیا رشیا کے لیے. یہ سارا جو گیم چل رہا ہے گھوم پھر کے ایران کے بعد ایسے ایسے لپیٹتے ہوئے رشیا کو لے کے آنا ہے. کیونکہ رشیا کا پیوٹن پہلے ہی پوچھ رہا تھا کہ یہ اٹامک میرین ادھر کیا کر رہی ہے، حماس کے لیے اتنی بڑی چیز کی تو ضرورت نہیں ہے امریکہ کو لانے کی. امریکہ اصل میں جو یوکرائن والا جھیپ ہے نا، جو اپنا غصہ ہے، کیونکہ اب جو شیئر ہوا ہے اس ٹائم پیوٹن، تو پاسبلٹی ہے کہ یہ جو امریکہ قریب آ رہا ہے یہ پیوٹن کے لیے آ رہا ہے اصل میں، یا آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو الجھایا جائے کہ آپ ہماری کوئی وقت شکت نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے ہم بنتے ہیں ٹارزن. یہ ابھی آپ کے بھی دیکھیے گا افغانستان انوالو ہوگا، طالبان پہنچیں گے، پھر آپ لوگوں کے بھی جیسے کہتے ہیں یا ادھر سے یا ادھر سے کوئی ٹک پک، ہم بھی انریسٹ میں مجھے آتے لگ رہے ہیں. یہ واپس نہیں ہوگی ایسے، عام اس کا اینڈ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں کیا چاہیے اس وقت؟ نمبر 1 تو یہ ہے بحثیت قوم، صوبائیت سے لے کے اداروں کے کنفلکٹ سے لے کے کم سے کم بھی اتنے سی کہ وہ کینسر ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، ہر کنفلکٹنگ بات سائڈ پہ کر کے ایک ہونے کی طرف چلو. دشمن کی اس چال میں نہ ہو کہ جو ہمیں توڑ رہی ہے. سیاسی پارٹیاں بھی ہوش کے ناخن لے لیں، بندے کے پتر بن جائیں. ٹائم نہیں ہے اب ان کے پاس. یہ الیکشن اگر یہ صحیح طریقے سے جو کہ نہیں ہونا ہو گیا، لیکن صحیح کرا لیں، جو کہ نہیں لگ رہا، حالات یہی لگ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی اپنے زہر کے ڈنگ نکال کے پرے کریں، ادارے بھی اپنے کام مستعدی سے کریں. اگر کوئی اٹھاتے کرتے ہیں تو ان کے پوری چارج شیٹیں تو اسے محنت کر لیا کریں، پروڈیوس کیا جا سکے.
اس ٹائم جیسے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی ایک بہت بڑی پہلے سے سازشیں چل رہی، پنجاب کو چاہیے کہ جا کے ان کی داد رسی کریں، دیگیں پکائیں، اور ہیلدی احتجاج کی ایک روش کو سپورٹ کر کے آئندہ کسی بھی روڈ بلاک قسم کے احتجاج کی تدفین کر دیں۔ ہیلدی احتجاج کی روش قائم ہو جائے پاکستان میں، اور سارے صوبے اس کو سپورٹ کریں کہ میرا ایک بھائی بلوچستان کا کوئی فریاد لے کے آئے گا، ہم سب ایک ہیں۔ ایک تو صوبائی انٹیگریٹی ضروری ہے، دوسرا یہ جو پی ٹی آئی اور یہ ساروں کی جو تو میں کی پولیٹکس ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں موت جب سر پہ آئے گی نا، پھر سر آپ کا کوئی مذہب ملت آپ کی نہیں ہے، پھر کہانیاں ساری۔ اب وہ کل میں اس کا حماس کے اس کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا جی اب وہ جو ہماری جتنی بھی وہ تھی جماعتیں سب ایک کر دی ہیں اسرائیل نے بم مار مار کے، اب ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ان کے بڑے اختلافات تھے اسی طرح سے۔ اب بھی یہی صورتحال ہے کہ بھائی پاکستانی خدا کا واسطہ ہے، یہ جنوری سر پہ آ گیا ہے، اب بھی سے ہی اچھی نوجوان یہ سب تھوڑی سی اسٹریٹجیز دیکھیں کہ ان حالات میں جب ایسے حالات بنتے ہیں، ہم پہ سب سے زیادہ جو افواہیں ہیں ان کے ذریعے انتشار پھیلائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو کچھ بنیادی سیٹنگز رکھنا شروع کریں جس میں اس طرح کے سینسیبل لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹیکل کریں، اتنا سوکھا نہ سمجھیں۔ یہ آپ لوگوں کو اب نہیں سمجھ آئی؟ چلو ایک بات بتائیں، جس دن یہ اٹیک ہوا تھا ایمانداری سے بتائیں اتنے دن کا سرمایہ تھا حماس کے پاس کہ لڑ پائے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو آپ کے متعلق مشہور باتیں نکلی ہوئی ہیں کہ تیل نہیں، فلانا نہیں، یہ نہیں، ہم اتنے دن کی جنگ ہی نہیں کیری کر سکتے، کہانی ہے پاکستان کی، جی اکانومی تباہ ہے، ٹھیک، حماس کر گئی تو اس وقت کسی کو یقین نہیں تھا۔ اگر میری وہ بات ہو گئی، شام تک جنگ آ گئی، ایران آیا کہ آیا، اس کا تو اب اس نے کہہ دیا، ایران نے جوابی حملہ کیا، رشیا پیچھے آیا ہی آیا، یہ لپیٹا جا رہا نہیں آئے گا۔ جیسے ایران یوں بند کے بیٹھا رہا ہے نا، ایران نے کہا کہ حماس نے اپنی مرضی سے اٹیک کیا ہے، ایران آخری دم تک کوشش کر رہا تھا کہ میں اس جنگ میں نہ جاؤں، یہ زبردستی مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کو بھی آنا پڑ جائے گا جی، جب فوجی مار دیا، جنرل اتنا اہم مار دیا، اب جانا پڑے گا۔ اب سعودی عرب اور ایران کی نئی نئی دوستی بھی ہوئی ہے ابھی، وہ دیکھو، تو وہ اس دوستی کے پیچھے کون ہے؟ چائنا، ٹھیک، اور چائنا نے طالبان کو اس ٹائم ہاتھ رکھا ہوا ہے، طالبان نے بھی کہنا ہے ہمیں بھی راستہ دو، ہم بھی چلتے ہیں، ٹھیک، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ طالبان کا رخ کا ادھر سے زیادہ ہماری طرف بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ ادھر کو منہ پھیر لیں، ہماری گلے کو آئیں۔ تو اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ ہم سب کو بحیثیت قوم نتیجہ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل ختم ہے، اب اسرائیل کی کہانی اوور ہے۔ یہ اس کو آج آپ لوگوں کو آج بھی مجھے پتا ہے کہ مذاق لگ رہا ہوگا، ذہن اتنے نا امید ہو چکے ہیں، بھئی دودھ ابالے پہ کبھی نہیں دیکھا، ایٹیچیوڈ ہی بتا دیتا ہے کہ آپ نے تباہی کی ذہن بنا لی ہے۔ اس نے کوئی ہیومن رائٹس کی کسر چھوڑی؟ اس نے کسی چیز کی چھوڑی؟ جو نہیں چھوڑی، تو جب تک فلسطینیوں نے تو طے یہ کر لیا کہ ہم مر جائیں گے، بس ذہن بنا لیا۔ اب ان کا کوئی کیا کرے گا جی؟ آپ بتائیں بھائی، اتنے سالوں میں مارے تو یہ حشر کیا انہوں نے، اب جتنے تم نے مار دیے اب تو وہ پیچھے ہونے ہی نہیں لگے، پھر تم نے ایران کو انوالو کر لیا جو پیچھے ہو رہا تھا، ٹھیک۔ ابھی تک حزب اللہ اس طریقے سے نہیں آئی جیسے حزب اللہ آتی ہے، ابھی نہیں آئی تھی۔ حوثی باغیوں نے مدد کے لیے اپنے راکٹ ایسے ہوائی مارنے لگے ہوں، امریکی بیڑے اور یہ جو سمندر کے راستے، یہ ٹریڈ کا پیشین گوئیاں نہیں تھی کہ یہ راستہ بند ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں کہ یہ پانی کا راستہ بند ہوگا، یہ وہ بند ہونے کا ٹائم آ گیا۔ آپ پوری کے پورے جنگوں میں ہیں، مذاق نہ لیں اس کو، اللہ توبہ کی طرف دھیان دیں، کفایت شعاری کی طرف جائیں، اوپر چلیے سارے اللہ تللے بند کر کے توبہ طائب ہوں، قبلے درست کریں۔ جنوری آپ کو سارا کچھ بتا دے گا جس کو نہیں سمجھ آ رہی۔ چلیں جی، دعا کریں کہ چیزیں بہتر ہی رہیں پاکستان کے حق میں بھی اور تمام مسلم امہ کے حق میں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، تب تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔